اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے وقد کان فریق منہم اور تحقیق ایک گروہ ان میں سے تھا یسمعون کلام اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا تھا ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا آمنا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے بما فتح اللہ علیکم وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالی نے تم پر لیحاجوکم بھی تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے آگے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم اس بات کی کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، جب کہ ان کے جو بڑے تھے وہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، راہ راست پر نہ آئے۔ وقد کان فریق منہم اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ تھا یسمعون کلام اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا تھا ثم یحرفونہ پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا من بعد ما عقلوہ اس کو سمجھ لینے کے بعد وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے۔ انہوں نے کس طرح بدلا، اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تورات ان کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے تھے، اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے تھے، جس طرح آج کل کے اہل بدعت کرتے ہیں کہ قرآنی آیات کی غلط تشریح کر کے انہی آیات سے اپنا عقیدہ اور اپنا عمل ثابت کرتے ہیں، تو وہ اس طرح تحریف کرتے تھے۔ دوسرا یہ تھا، دوسری صورت یہ ہے تحریف اور بدلنے کی، اس طرح کرتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب تورات اپنی برادری کو انہوں نے لا دی اور انہیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب تمہیں اللہ تعالی نے دی ہے یا تم ویسی بنا کر لے آئے ہو، خود لکھ کر لے آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی برادری کے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا کہ تم میرے ساتھ کوہ طور پر چلو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر تمہیں کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔ اب جب یہ آدمی کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، اور تمہیں اس لیے یہ مشکل نظر آ رہی ہے کہ تم نے آزاد زندگی گزاری ہے اور اب پابندیاں لگ رہی ہیں، تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن جب تم اس پر عمل کرنا شروع کرو گے تو یہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود اگر بشری تقاضے کے مطابق تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی کوتاہی ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ لوگ جب واپس قوم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، اگر عمل نہیں بھی کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا، دیکھو کتنا بڑا فرق ہے۔ اس طرح اللہ کے کلام کو سن کر انہوں نے بدل ڈالا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، یعنی جو چھوٹے ہیں وہ جب جاتے ہیں اپنے رئیسوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، تو وہ سردار، ان کے جو مذہبی سردار تھے، وہ ان کی جب بے عزتی کرتے کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، قالوا وتحدثونہم، کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر کہ اسلام سچا مذہب ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ کیونکہ اس کی سچائی کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود تھا، تورات میں موجود تھا اسلام کی سچائی کا ذکر۔ تو یہ لوگ تمہارے اس اقرار کو قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ تو اے نادانوں، ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کہا کرو، آمنا بھی نہ کہا کرو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دشمن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب وہ انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں، انسانوں سے اس بات کو چھپا لیا جائے کہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں، اس بات کو انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں، مگر اس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہیں کہ جو ذات ظاہر اور باطن کو بھی جانتی ہے۔ رب تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آخری پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی صداقت ان کو بتائی ہے؟ یہ بات اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی صداقت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اگر یہ آج اس کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل و صورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ خصائص الکبریٰ، یہ ایک کتاب ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل، جس کا نام عمر بن حشام تھا، یہ بڑا سخت کلام اور تلخ مزاج کا آدمی تھا، اپنے ہاتھ میں موٹے موٹے کنکر پکڑ کر لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی مجلس میں تشریف فرما تھے، کہنے لگا کہ ان کو وعظ و تبلیغ بعد میں کرنا، پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ وہ یہ کہ تو جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، زمین کی باتیں کرتا ہے، جنت دوزخ کے حالات بیان کرتا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی، اگر یہ مٹھی والی چیز خود بول کر بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ کہنے لگے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ ان کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کنکریوں نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ابو جہل نے کنکر دور پھینک دی اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کی طرفدار ہو گئی ہو۔ تو یہ قسم کی ضد تھی، اور اس ضد کا علاج تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح یہودی اور عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ یہی آخری پیغمبر ہیں، لیکن ضد تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جنہوں نے آنا تھا وہ یہی تھے، یہ آ چکے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اب ضد کا علاج تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضد سے محفوظ فرمائے کہ جب انسان کسی معاملے میں ضد پر آ جاتا ہے تو وہ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ضد کی بنا پر۔ اب دیکھیں کہ ابو جہل تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر ضد کی بنا پر نہیں مانتا تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اور تورات میں واضح طور پر موجود ہے، جن کے بارے میں لکھا ہے وہ یہی ہے، لیکن ضد کی بنا پر نہیں مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضد سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔